بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل پر آج بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور یہ گزشتہ سب جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ وقت کا تعین اور مقام کی سلیکشن، یہ دونوں بہت ہی اہم ہے، خاص طور پہ اگر آپ اس کو وزیر اعظم کے آج جو چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، وہاں پر ان کی چینی صدر سے ملاقات متوقع ہے۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں پاکستان دشمن عناصر ایسے وقت میں، جب کہ سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ زیر غور آئے گا، اس کے بارے میں منصوبہ بندی ہوگی، یہ کیوں تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سی پیک کے اہم ترین حصے یعنی بلوچستان اور گوادر سے ملحقہ علاقوں کی حفاظت کرنے کے شاید قابل نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ اور یہ تسلسل ہے دہشت گردوں کے مختلف حملوں کا بلوچستان میں۔ اگر خدا نخواستہ یہ تاثر تقویت پکڑ جائے کہ پاکستان سی پیک کی حفاظت جو پاکستان نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ اس کے لیے اپنی فورسز بھی تعینات کی ہوئی ہیں کہ اس میں ناکام ہو رہا ہے، تو سی پیک اور خاص طور پہ بیلٹ اینڈ رول انیشیٹو کو تباہ کرنے میں یا اس کو ناکام بنانے میں جو قوتیں سرگرم عمل ہیں، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم جب چینی صدر سے ملاقات کریں گے اور ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہو رہی ہوگی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس میں اس کا اہم ترین حصہ سی پیک، اور سی پیک کا بھی جو کلیدی حصہ ہے گوادر اور بلوچستان کے متعلق وہ سیف نہیں ہے، تو پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ انتہائی کمزور پڑ جائے گی، اور جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے ہونے ہیں، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر بنانے کے بارے میں جو فیصلے ہونے ہیں، اور چین کی جو آنے والے دنوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری ہے یا دوسرے ملکوں کی سرمایہ کاری ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ کون لوگ چاہتے ہیں؟ میں کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں، اور میرے خیال میں ایک ایکسیس آف ایول ہے جو پاکستان کو اور پاکستان سے جڑے ہوئے خطے کو، خاص طور پہ افغانستان، اور اس میں مجھے یہ کہنا بھی عار نہیں ہے کہ ایران کو بھی ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جو خبر ہے ابھی تک اس کی متصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ دہشت گردوں کو ایران کے کچھ علاقوں میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اور تاثر دینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران شاید ان تمام کارروائیوں میں ایران بھی ملوث ہے۔ ایران کیوں ہوگا؟ کیونکہ ایران کا بھی نقصان ہے اس میں۔ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کسی طریقے سے نقصان پہنچتا ہے، ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، تو ایران بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور ایران اور پاکستان دونوں کا مستقبل آپس میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ دونوں کو امن کی، دونوں کو ترقی کی، اور دونوں کے ایک ساتھ مل کے چلنے کی انتہائی ضرورت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک طرح سے لازم ملزوم بھی ہیں۔ اور پاکستان، ایران اور ترکی ماضی میں بھی، آج بھی، اور مستقبل میں بھی قدرتی ساتھی ہیں اس خطے میں ایک دوسرے کے، اور ان میں افغانستان کے شامل ہونے کی بہت بڑی توقعات ہیں، اور اگر افغانستان پرامن ہو جائے اور سیٹل ہو جائے اور شامل ہو جائے، تو پھر یہ چاروں ملک مل کر اپنے عوام کے لیے، خطے کے لیے، اور اس پورے ریجن میں ترقی کی بہت بڑی ضمانت بن سکتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ دہشت گردوں کے حملے
اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں اس کے بارے میں کوئی شک مجھے نہیں ہے، اور کسی کو کچھ ہو سکتا ہے تو ہوگا۔ بھارت اور بھارت کے مربی جو افغانستان سے بھی شکست کھا کے نکلے ہیں، امریکہ، اور تیسری جو ایک طاقت ان کے ساتھ اسرائیل، یعنی کہ مجھے بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ تین ایکسٹریمسٹ سوچیں اس وقت متحد ہیں، ایک برہمن زائنزم، کرسچن زائنزم اور جوش زائنزم، اور یہ کس کے خلاف ہیں اور کون ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس میں بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے، پاکستان۔ تو دوستو، مجھے اور آپ کو بڑی اور ہم سب کو، بلکہ تمام پاکستانیوں کو مل کر یہ سوچنا ہوگا اور مل بیٹھ کر ہمیں دشمن کو شکست دینے کی جو بھی کوششیں حکومت کر رہی ہے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ کو اپنی سیکورٹی فورس کا ساتھ دینا ہوگا، اور ایسے وقت میں مختلف قسم کی جو شکست خوردہ ذہنیت کی خبریں ہیں ان کو آپ سنیں بھی، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔